نئی نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں۔ جو بشرا بی بی صاحب ہے، پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے، وہ ایک انہوں نے چبل ماری ہے اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا اور انہوں نے فون ہی جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ وہ شریعت کرتی ہیں جو شریعت میں لکھی کوئی نہیں گئی، لیکن جو شریعت میں لکھا گیا ہے وہ موصوفہ کو معلوم نہیں ہے۔ میں ان سے 2-3 سوالات ہیں جو میرے کل رہ گئے تھے پوچھنے والے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی ہمت کر کے یہ بتا دے کہ اللہ کے گھر میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور سیاسی نعرہ بازی کروانے کا حکم کس نے دیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ قریب جا کر ان کے منہ کے اوپر جا کر نعرے لگانا، مسجد نبوی کا جو ہے احترام خراب کرنا، یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے بارے میں شریعت کیا ہے، اس کے بارے میں احکامات کیا ہے، یہ بشرا بی بی کو میں بتاؤں یا ان کو خود پتہ ہونے چاہیے؟ وہ شریعت کرتی ہیں جو شریعت میں لکھی کوئی نہیں گئی، لیکن جو شریعت میں لکھا گیا ہے وہ موصوفہ کو معلوم نہیں ہے۔ یقین مانے جب سے یہ کال آئی ہے میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کی ٹکٹ کٹا لی ہے۔ 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے، اور وہ جہادی آج کے فتنہ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اب وہ کس کے مہمان ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ فائنل کال ڈے ہے، آج فساد ڈے ہے، آج جہاد ڈے ہے، آج مرو مارو ڈے ہے، اور آج اللہ جانے کیا کیا ہے۔ بٹ جو بھی ہے، آپ سب لوگ بھی جو ہے وہ ابھی اپنے دفتروں سے گھروں سے آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے کہیں کوئی جنگجو طیارے نکلے ہوئے دیکھے ہیں باہر؟ کہیں آپ نے کوئی وہ فائنل کال کی کوئی تیاری دیکھی ہے؟ آپ نے ایون کوئی بینر، کوئی پوسٹر، کوئی کسی کو پبلک ایٹ لارج کو کوئی موبلائز کرنے کی کوئی ایک چیز جو ہے وہ آپ نے آج صبح تک، مطلب پہلے تو 3-4 دن اول تو سنا ہے بڑے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی، آپ نے کوئی تیاری کہیں دیکھی ہے؟ پنجاب کے اندر 104 ایم پی ایز ہیں کہنے کو پی ٹی آئی کے، سوال یہ ہے کہ کہاں ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جو جنگجو طیارے جنہوں نے انقلاب لانا ہے، جو آج مرو مارو پہ تلیں گے، جو آج جہاد منائیں گے، وہ سارے جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اور میری چیف منسٹر، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہم سارے جو ہیں ہم جنگجوؤں کا انتظار کریں، کوئی جنگجو دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ مطلب ان کا پروگرام کیا ہے۔ لیکن ایک جو مجھے 2-4 میں نے چیزیں دیکھی، رپورٹس دیکھی، جو 3-4 ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی پیغام چلے، وہ بھی ان نون لوگ ہیں، وہ ان کے نام نہ ہم نے کبھی سنے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے، ان نون سی 2 عورتیں ہیں، 3-4 اور بندے ہیں، یعنی ان کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، لاہور کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، کہیں پر کسی طور پر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اور آج لاہور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سکون ہے، لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ چھٹی منا رہے ہیں، اور کوئی بھی افراتفری کا جو ہے وہ عالم موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ تماشا لگائیں گے وہ دہشت گرد جو کے پی کے کی سرحد عبور کریں گے، اور وہ جو ہے وہ جب پنجاب کی حدود میں آئیں گے تو وہاں پر یہ فساد کرنے کی اور جو ہے وہ تماشا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں، اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ 4-7 لوگ میں نے دیکھے ہیں ایک فوٹیج کہ وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹاکر، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جو ہے انقلاب رستے میں رہ جائے گا، کہیں انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی، وہ بھی شرکت نہیں کر سکتی انقلاب میں، ان کے بچے بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں، بغاوت کا جو سرغنہ ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں، اور بغاوت کے سرغنہ کے بچے جو ہیں وہ بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں۔ مطلب کیا انقلاب ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سارا ٹبر جو ہے، جو امیڈیٹ فیملی ہے، وہ انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتی، لیکن عام آدمی اور عام ماؤں کے اور ان کے بچے جو ہیں نا وہ انقلاب میں شرکت کریں، اور شرکت کر کے جو ہے وہ ثواب دارین حاصل کریں۔ اب جو بشرا بی بی صاحب ہے، پرسوں ترسوں سے ان کا فون بھی بند ہے، وہ ایک انہوں نے چبل ماری ہے اور اس کے بعد سے مطلوبہ نمبر سے جو ہے ان کے رابطہ نہیں ہو رہا، اور انہوں نے فون ہی جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ ثوابی سے نکلیں گے، ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے شاید ڈیرہ اسماعیل خان، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا وہ نکلیں گے کہاں سے، تو نکلنے کے بعد پھر انہوں نے ٹاپو ٹاپ واپس بھی پہنچنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جلدی ٹائم آئیں گے تو واپس بھی جلدی گھر چلے جائیں گے، بٹ مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب جو بشرا بی بی صاحبہ نے فرمایا تھا، جو انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا
جس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی کہ مسلم امہ کے ہمارے ایک بڑے دوست ملک کو جن گھٹیا باتوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ان کو بلیم کرنے کی کوشش کی. میں ان سے 2-3 سوالات ہیں جو میرے کل رہ گئے تھے پوچھنے والے. پہلا سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی ہمت کر کے یہ بتا دے کہ اللہ کے گھر میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور سیاسی نعرہ بازی کروانے کا حکم کس نے دیا تھا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا, ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ قریب جا کر ان کے منہ کے اوپر جا کر نعرے لگانا, مسجد نبوی کا جو ہے احترام خراب کرنا, یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ مسجد نبوی کے بارے میں شریعت کیا ہے, اس کے بارے میں احکامات کیا ہے, یہ بشرا بی بی کو میں بتاؤں یا ان کو خود پتہ ہونے چاہیے؟ وہ شریعت کرتی ہیں جو شریعت میں لکھی کوئی نہیں گئی, لیکن جو شریعت میں لکھا گیا ہے وہ ان موصوفہ کو معلوم نہیں ہے. اور جو دیندار بنتی ہیں بہت, ان کو جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. یہ تکلیف یہ ہے کہ سرمایہ کاری کیوں آ رہی ہے جو ہے وہ پاکستان کے اندر, اور جو یہ ایک فائنل کال جہاد مارچ پتہ نہیں کون کون سا مارچ جو ہے اس میں وہ دیندار ماں نہ خود شامل ہو رہی ہے, نہ ان کا شوہر شامل ہو رہا ہے, نہ ان کے سابقہ اور موجودہ کوئی بچے شامل ہو رہے ہیں. تو یہ کون سی دینداری ہے جس کے اندر, اور میں یقین مانے جب سے یہ کال آئی ہے میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کی ٹکٹ کٹا لی ہے اور وہ اپنی بہن ٹیرین کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے آخری کال میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. آنکھیں ترس گئی میری, وہ نہیں دیکھ سکی میں یہ ایسا کوئی بھی کام. اور اپنے بچے جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گے, ٹھیک ہے, لیکن جو دوسروں کے بچے ہیں اور خاص طور پر ہاں وہ سرکاری ملازمین بھی, آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹیچرز نے احتجاج کیا تھا, وہاں پہ جا کے احتجاج کو ختم کراتے ہوئے کیا کہا تھا وزیر موصوف نے ان کے کے پی کے انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں نا پھر آپ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. تو یہ ہے وہ پنچ لائن جس کو ہم نہیں کہہ رہے, حالات اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کو لے کے آتے. اور بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کل رات کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے اور جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم اس حوالے سے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا اس کی تقرریاں, اس کی تبادلے, ان کی جو پوسٹنگز ہیں, ان کی جو ترقی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوگا. اب کل جو ہے وہ پارک ٹاور F10 جو ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس جو ہیں اس کے اندر سے 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے, اور وہ جہادی آج کے فتنہ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. اب وہ کس کے مہمان ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو تھا نا کہ ہم نے اتنے لوگ پہلے پہنچا دیے ہیں اسلام آباد, یہ اس کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر سرچ جو ہے وہ کیے گئے, ریسٹ ہاؤسز کو دیکھا گیا اور وہاں سے باقاعدہ مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں جو اس فساد پروگرام کے اندر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں.